الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 یعنی 16 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے تفخیم و ترقیق، یعنی تخفیم اور ترقیق کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ آج ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کے اصول پڑھنے کے ہمیں جان لینا چاہیے تاکہ پھر ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو آپ دیکھیں، سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق۔ تفخیم کے معنی حروف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، موٹا پڑھنا اور موٹا پڑھنے کے اسے پر کہتے ہیں، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ یہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ حرف کو موٹا اور باریک پڑھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 3 حروف الف لام را، 3 حروف الف لام را۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ، حروف مفردات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حرف جو ہیں، یہ حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ سے الگ ہیں، اور یہ الگ یوں ہیں کہ یہ کبھی باریک ہوتے ہیں کبھی پر پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جی، تو یہ وقتی طور پہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام را کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ بالکل سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کو کیا بتایا، ٹھیک ہے۔ جب یہ موٹے پڑھے جائیں گے تو تفخیم، اور جب یہ باریک پڑھے جائیں گے تو ترقیق کے معنی، ٹھیک۔ اب الف کب پر پڑھتے ہیں اور لام کب پر پڑھتے ہیں، را کب پر پڑھتے ہیں، اب ان کے الگ الگ قاعدے کو آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ آپ سمجھ گئے تو پھر قرآن کے اندر آپ خوبصورتی لائیں گے، قرآن کو بہتر بنائیں گے، لہن خفی غلطیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں آپ، اس پارے کو پورا کرنے کے بعد ہم قرآن میں چلیں گے، اور قرآن میں ہم پھر قرآن کو ریڈ کریں گے۔ پھر قرآن کو پڑھتے سمے پھر ہم قرآن کے اندر یہ آپ کو بتائیں گے، کہاں الف کی مثال دیں گے، لام کے بارے میں، ادغام پڑھا اس کے بارے میں، تو ہم چیزیں لائیں گے۔ فی الحال ابھی سمجھیں، الف لام، الف کب پر ہوتا ہے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یعنی الف سے پہلے جب کبھی پر حرف یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حروف آئے گا تو الف کو پر پڑھتے ہیں، اور باریک حرف آ جائے تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ الف سے پہلے کوئی پر حرف ہوگا تو پر پڑھیں گے، باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے، یہ الف کا قاعدہ ہوا۔ لام، لام اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہوگا تو پر پڑھا جائے گا یہ لام، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوگا تو پھر یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، تو لام کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں جب آئیں گی آپ کے سامنے تو آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ تو اب ذرا دیکھیں،
جب اللہ کا نام آئے گا تو اس سے پہلے زبر ہوگا تو یہ پر پڑے جائیں گے، پیش ہوگا تب بھی اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی۔ آگے دیکھیں، اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ وہ باقی تمام لام باریک پڑیں گے، یعنی صرف اللہ کے لام کے لیے خاص ہے کہ جب اللہ کا لام ہو، اللہ ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر زبر ہوگا تو پھر کیا کریں گے، پھر اس لام کو پر پڑھیں گے۔ یہ صرف اللہ کے لام کے لیے، لام جلالت کے لیے، اور دیگر کہیں لام آتا ہے اس سے پہلے زبر آتا ہے تو پھر وہ لام باریک پڑیں گے، یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، را کو پر دیکھیں، را کو پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں؟ را پر زبر پیش ہو، یا را پر دو زبر دو پیش ہوں، یا پھر را پر کھڑا زبر ہو، یہ ہو گئی را کی صورتیں۔ آگے دیکھیں مزید، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، یعنی را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اور را ساکن سے کے بعد حرف مستعاریہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ یہ را کے پر پڑھنے کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ را پر زبر پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، اور را پر دو زبر ہوں تب بھی، دو پیش ہوں تب بھی، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، را ساکن کے بعد حرف مستعالیہ ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام صورتیں را کی پر پڑھنے کی ہیں۔ اور را باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا دو زبر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ کیا مطلب؟ ابھی جو اتنی مثالیں پر کی بتائی گئی ہیں ان کو ہٹا دیجیے تو پھر اپنے آپ ہی باریک ہو جائے گا۔ تو یہ پر کی جو مثالیں ہیں، پر کے جو قاعدے ہیں بتائے گئے کہ را ساکن کن حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ باریک باری اپنے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور دیکھ لیتے ہیں آج کی ڈیفینیشن کو ہی پورا کر لیتے ہیں۔ عارضی حرکت، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان کو الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ کہتے ہیں الف جو ہوتا ہے یہ متحرک نہیں ہوتا ہے، ساکن رہتا ہے، اگر الف پر کوئی حرکت لگا دیں گے اب تو وہ حرکت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوگی۔ ایسے ارجعی کہ الف کے نیچے زیر عارضی ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کر پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مرصادن، را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو پھر کیا کریں گے، اس را کو پر پڑھیں گے۔ تو پر پڑھنے کے ہم نے جو قاعدے اس میں آپ کو بیان کیے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ کو۔ باقی انشاءاللہ جب آپ اس کے لیسن کو پڑھیں گے اس میں یہ مثالیں سامنے آئیں گی۔ بہرحال ہم اس سبق کو کل پڑھیں گے کیونکہ لمبا ہوگا، اور ابھی صرف اور صرف یہ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ جو دیا گیا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اسٹرکچر، تو اسے آپ سمجھ لیں، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ کل آپ سے پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے وداع لیتے ہیں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔